السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سالک مجید. آپ دیکھ رہے ہیں جی پاکستان ویڈیوز. آج ہے 24 اگست 2025. پروگرام دیکھ رہا تھا میں، جو ایک مرتبہ پھر ایسا لگتا ہے کہ صدر آصف علی زرداری کے خلاف جو ہے وہ دوبارہ کوئی پروپیگنڈا مہم شروع کر دی گئی ہے. پہلی مرتبہ بھی جب وہ صدر بنے تھے تو باضابطہ طور پہ، باقاعدہ طور پہ، سوچے سمجھے انداز میں ان کی کردار کشی کی مہم چلائی جاتی رہی اور ان کو جو ہے دباؤ میں لانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی رہی. پوری اس وقت بھی لوگوں کی کوشش تھی کہ وہ اپنا ٹینیور پورا نہ کر سکیں، اسٹیپ ڈاؤن کر دیں یا مستعفی ہو جائیں یا ان سے اپنی باتیں منوا لی جائیں. لیکن وہ ڈٹ کر کھڑے رہے تھے اور انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا تھا 5 سال کا. اور نہ صرف اپنا ٹینیور پورا کیا تھا بلکہ انہوں نے اسمبلیوں کو بھی اپنی مدت پوری کرائی تھی. اور یہ کریڈٹ انہی کو جاتا ہے کہ انہوں نے صدر کے جو اسمبلی توڑنے کے اختیار سمیت جتنے بھی اختیارات تھے، صدر کا جو دفتر تھا وہ پرویز مشرف کے دور میں بہت زیادہ مضبوط کر دیا گیا تھا اور پارلیمنٹ کے اختیارات وزیر اعظم سے لے کے بہت سارے معاملات میں صدر کو دے دیے گئے تھے. تو یہ آصف علی زرداری ہی تھے جنہوں نے وہ سارے اختیارات واپس وزیر اعظم کو کیے تھے، پارلیمنٹ کو کیے تھے. اور کون اپنے ہاتھ پاؤں کٹواتا ہے، لیکن یہ انہیں اعتماد تھا، ان کا یہ جنون تھا، شوق تھا کہ نہیں، جمہوریت کی روح کے مطابق، آئین کی روح کے مطابق جو پارلیمان ہے اور جو وزیر اعظم ہے، منتخب وزیر اعظم ہے، اس کے پاس جو اختیارات آئین نے دیے تھے، آئین سازوں نے، تو وہ اس کے پاس واپس جانے چاہیے. اور وہ جو صدر ضیاء الحق سے لے کے تو فاروق لغاری تک اسمبلیاں توڑنے کا جو کھیل چلتا رہا، اور اس کے بعد جو مارشل لا لگ گیا اور اس کے دوران گورنر راج لگتے رہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے راستے ختم کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے اقدامات اٹھائے. ہاں، اونچ نیچ ضرور ہوئی. سلمان تاثیر کو ضرور انہوں نے بہت زیادہ اختیارات دے کے ایک مرتبہ پھر نون لیگ کے خلاف جو ہے وہ سٹیپس لیے تھے. لیکن ان کے قریبی ذرائع ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آصف زرداری نے جو بھی پیپلز پارٹی کے ذریعے اقدامات کیے یا اپنی حکومت کے ذریعے کیے، وہ احتیاطی یا جوابی اقدامات تھے. انہوں نے کبھی نون لیگ کے ساتھ لڑائی میں پہل نہیں کی، ہمیشہ ان کے خلاف ہی پہل ہوئی. یہ ان کا موقف ہے اور اس میں جو ہے وہ بہت سے نون لیگ کے دوست جو ہیں وہ بھی زیادہ اختلاف نہیں کرتے، بات مانتے ہیں، لیکن ان کے پاس اپنے دلائل ہیں. پیپلز پارٹی والے تو یہی کہتے ہیں کہ جی نون لیگ نے ہمیشہ جو ہے وہ دوڑ لگا دی، ہمیں بلایا اور اس کے بعد جو ہے وہ خود جا کے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لی، یا وہ اقتدار کے راستے کو زیادہ اہمیت دیتے رہے اور ہمارے ساتھ لڑائی کے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں تو تیار کرتے تھے لیکن خود پیچھے ہٹ جاتے تھے. یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کا موقف ہے، اس میں ان کے پاس بہت سے واقعات ہیں، دلائل ہیں. لیکن دوسری طرف نون لیگ بھی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ حکومت تو کی ہے، اپنے لیے راستہ چنا ہے، لیکن لڑائی بھی انہوں نے ہی لڑی ہے سب سے زیادہ، اور مار بھی انہوں نے کھائی ہے. پیپلز پارٹی کے بعد اگر کسی پارٹی نے اس ملک میں زیادہ مار کھائی ہے تو وہ نون لیگ نے کھائی ہے. مطلب 3 دفعہ ان کے وزیر اعظم نواز شریف کو اقتدار کی مدت پوری کرنے سے پہلے ہٹا دیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، پابند سلاسل رکھا گیا، ہتھ کڑی لگا کے جہاز میں سفر کرایا گیا، سعودی عرب جلا وطن کر دیا گیا، واپس آئے تو ان کو وطن میں آنے نہیں دیا گیا، واپس بھجوا دیا گیا. اس طرح بہت سارے واقعات وہ بھی گنوا سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی مسائل ہیں. جس طرح پیپلز پارٹی نے اپنی قیادت کی شہادت کی صورت میں قربانیاں دی ہیں، اپنے کارکنوں کی قربانیاں دی ہیں، اسی طرح نون لیگ نے بھی اقتدار کی قربانیاں دی ہیں، اپنے لیے جیل و قید و بند کی صحبتیں برداشت کر کے انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے بھی مظالم سہے ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا ہے مشرف کے دور میں. اور کال کوٹریوں میں وہ بھی رہے ہیں. انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ باپ کو، بیٹے کا نہیں پتہ تھا کہ بیٹا زندہ ہے یا نہیں، اور بیٹے کو باپ کا نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں ہے، وہ زندہ ہے یا نہیں ہے. اسی طرح کلثوم نواز کو نہیں پتہ تھا کہ ان کے شوہر کو کہاں رکھا گیا ہے، کس حال میں رکھا گیا ہے، اور بیٹے کو کہاں رکھا گیا ہے. تو یہ سارے معاملات ان کے ساتھ بھی گزرے. اب ایک مرتبہ پھر میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایک کمپین شروع ہو گئی ہے، باقاعدہ لگتا ہے کہ سوچی سمجھی کیمپین ہے، اور آصف زرداری کے خلاف جو ہے وہ دوبارہ یہ ذہن سازی لوگوں کی جا رہی ہے کہ وہ شاید کوئی بہت بڑے ڈان ہیں، کوئی بہت بڑے نیگیٹو رول ہیں پاکستان کا، کہ بڑے ولن ہیں. حالانکہ وہ صدر پاکستان ہیں، منتخب صدر ہیں، اور جمہوری طریقے سے صدر منتخب ہو کر آئے ہیں. جس طریقے سے پاکستان میں حکومتیں بنائی اور گرائی جاتی رہی ہیں، تو جو مروجہ نظام تھا، سسٹم تھا، اس کے تحت ہی انہوں نے بھی آنا اور جانا تھا. اور وہ کئی دفعہ آئے اور گئے. اور بے نظیر بھٹو کی 2 دفعہ جب حکومت ختم کی تھی، دونوں دفعہ عطاب کا نشانہ کون بنے؟ آصف زرداری ہی بنے تھے. جیل کس نے کاٹی؟ آصف زرداری نے کاٹی. تو پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ بہت کچھ سیکھا اور بہت سارے معاملات میں انہوں نے سمجھا کہ کس طریقے سے اس ملک میں سیاست کرنی ہے. اور وہ خود کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ صرف سیلف سیٹسفیکشن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
اس کے علاوہ تو تھینک لیس جاب ہے. لیکن ظاہر ہے کہ سیاست آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور سیاست ویسے تو برائے خدمت ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی یہی ہے. اس کا نصب العین اور فلسفہ یہ کہ پاکستان میں ظاہر ہے کہ سیاست برائے خدمت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بیچارے تو بہت پیچھے رہ گئے. ان کو تو نہ کوئی ووٹ دیتا ہے، نہ کوئی ان کے لیے کمپین چلاتا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سیاست برائے خدمت کرنے آ رہا ہے، یہ تو ہمارے لیے کیا کر سکے گا، اس کے پاس تو پیسہ ہے نہ اختیار ہے. ہمارے ہاں تو آج کل کے دور میں، اس دن ہمارے این یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ہیں سروش لودھی صاحب، ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، تو وہی کہہ رہے تھے کہ سالک صاحب اب استاد کا احترام، عزت، مرتبہ معاشرے میں وہ نہیں رہا جو کبھی ہوتا تھا، اور یہ سب کچھ ہم نے خود ہی گنوا دیا اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ ہمارے معاشرے نے ان لوگوں کو عزت دی جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے یا پاور ہے. اب دور حاضر میں یہ دو ہی باتیں لوگ جانتے ہیں، مانتے ہیں اور اس پہ چلتے ہیں، اور دنیا کا طریقہ اب یہی ہے عزت دینے کا کسی کو، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے اور کس کے پاس کتنی پاور ہے. آپ دیکھتے نہیں، بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے سیکیورٹی کے قافلے ساتھ ہوں، اور اس طریقے کے ان کے طور طریقے ہوں، اور انٹریاں ہوں ان کی تقریبات میں اور محفلوں میں، اور بڑے بڑے وہ جتنا مطلب پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی سیاست ہے پاکستان میں. اور جو لوگ اس میں جتنا آگے چلے گئے ہیں وہ کامیاب نظر آتے ہیں، بظاہر کہہ رہا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ حتمی طور پہ تو آپ کامیابی کا پیمانہ یہ نہیں قرار دے سکتے نا کہ کس کے پاس کتنا پیسہ آ گیا ہے، کتنے عہدے آ گئے ہیں، کتنی پاور آ گئی ہے، کس کو سلوٹ پڑ رہے ہیں اور کس کو جو ہے وہ پروٹوکول مل رہا ہے. آگے حساب تو ان چیزوں کا نہیں ہونا نا، آگے حساب تو ہونا ہے کہ تمہیں دیا گیا تھا آزمائش کے لیے، تم نے میری مخلوق پر کیا خرچ کیا، میرے لوگوں کے لیے کیا اچھے کام کیے، اور کسی کا حق تو نہیں مارا، اور کسی کی داد رسی میں تو رکاوٹ پیدا نہیں کی، اور تم جس طرح کی بھی چیزیں، وہاں حساب کتاب تو ہونا ہے. دنیا میں بھی ہے، قدرت دکھا دیتی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا، جو بویا ہے وہی کاٹنا ہے. تو بڑے بڑے لوگوں نے جو بویا ہے وہ کاٹ بھی رہے ہیں، اور قدرت کا انصاف اور قدرت کا انتقام بھی بڑا ظالم طریقے سے ہوتا ہے، بہت ہی منصفانہ طریقے سے ہوتا ہے. ظاہر ہے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ تو کسی چیز کا بدل ہوتا ہے. جب آپ نے کہیں کسی کو دکھ دیا ہوتا ہے تو وہ غریب دکھی انسان کیا کر سکتا ہے، تنگ پڑھ کر بد دعائی کرتا ہے، اور اس کی اگر ہائے آپ کو لگ گئی جس نے بھی یہ کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر بچنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ غرور تکبر سے بچو. اور یہاں تو بڑے بڑے فنون آئے اور چلے گئے، اور شداد نے جنت بنائی اور وہ اس میں قدم نہیں رکھ سکا. تو جتنے بھی لوگوں نے اپنے لیے یا اپنے دور میں جو ہے وہ جنت بنا کر دوسروں پر روب ڈالنے کی کوشش کرنے کی جتنی بھی صحیح کی ہیں، جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں، وہ سب جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہی ہیں، ان کے نتائج کیا نکلے. اب تازہ مثال اب ملک ریاض کی دیکھ لیں. ملک ریاض جو ہیں وہ ایک طرف دسترخوان بھی چلاتے تھے اور لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے اور اعلانات بھی کرتے تھے، اور پتہ نہیں کتنی انہوں نے نیکیاں بھی کی ہوں گی، اور کتنے کام انہوں نے ایسے کیے ہیں جس پہ لوگ ان کو دعائیں دیتے ہوں گے. لیکن ان کے کالے کرتوت بھی سامنے آ رہے ہیں، ان کی ٹیکس چوری، منی لانڈرنگ، زمینوں پہ قبضے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بھی ان کی اب سامنے آ رہی ہیں. کیسز بن رہے ہیں، اور ان کے نیلامیاں ہو رہی ہیں ان کی پراپرٹی کی. وہ پراپرٹیاں جو زور زبردستی لوگوں سے ہتھیائی گئیں، اور ان کے پیسے جو ہے وہ فیک اکاؤنٹس کے ذریعے مختلف ملکوں میں بھیجے گئے یا مختلف شخصیات کو دیے گئے، اس میں بھی آصف زرداری کا نام لیا جا رہا ہے. ملک ریاض کی منی لانڈرنگ سے آصف زرداری کا نام جوڑا جا رہا ہے. یہ جو تازہ مہم چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ وہ یہی ہے کہ یہ کس طرح آصف زرداری جو ہیں وہ ایک ڈان بنے ہوئے ہیں، یا کس طرح وہ پورے سندھ کو کنٹرول کرتے ہیں. انہوں نے سندھ کے وڈیروں کو کس طریقے سے قابو کیا ہوا ہے، ان کی کمزوریوں سے کھیلتے ہیں، اور ان کو پاور کا لالچ دیا ہوا ہے، اور ان کو یہ تحفظ دینے کا بھی یقین دلایا ہوا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ چلو گے تو عیش کرو گے، عیش کر کاکا، اور اگر ہمارے ساتھ نہیں چلو گے تو پھر انتقام کا نشانہ بنا دیے جاؤ گے. اور بہت سارے اس کی مثالیں دی گئی ہیں. میں دیکھ رہا تھا جو پروگرام ہے، اس میں ایسے واقعات بھی دکھائے گئے ہیں جس میں لوگوں نے ظلم کیا ہے اور قتل کے واقعات میں ملوث ہیں، ان پر الزامات ہیں، لیکن ان کو حکومت کی آشیرواد ہے، اور ان کو آصف زرداری کی سرپرستی میں ان کی حکومت نے جو ہے وہ ہر طرح کے الزامات اور مقدمات سے بچا لیا ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ ٹکراؤ یا ان کو چیلنج کرنے کی کوشش کی، تو ان کے خلاف کسی کے خلاف موٹر سائیکل چوری کا مقدمہ بن گیا ہے، اور کسی کی زمینیں اسے ہتھیا لی گئی ہیں یا قبضہ ہو گیا ہے، یا ان کے اندر لڑائیاں ہو گئی ہیں. تو اس میں بہت سارے کردار ہیں جن کا نام لیا جا رہا ہے. ذوالفقار مرزا سے لے کے مرتضیٰ جتوئی تک بہت سارے نام گنوائے جا رہے ہیں. اسی طرح ناظم جوکھیوں سے لے کے، اور جو
صحافی ہیں بہت سارے، ان کے بھی واقعات دکھائے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں، ان کی تشدد لاشیں ملی ہیں یا ان کے اوپر جو ہے مقدمات بنے ہیں اور ان کے پورے خاندان جو ہیں وہ اس عطاب کا نشانہ بنے ہیں۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر کوئی سوچی سمجھی کوئی ڈیزائنڈ ایفرٹ ہو رہی ہے، صدر آصف علی زرداری کے خلاف ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے سندھ کو زبردستی کنٹرول کیا ہوا ہے، اور لوگ آصف زرداری کے سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لینے کے بعد یا دنیا سے چلے جانے کے بعد پیپلز پارٹی سے جان چھڑا لیں گے، اور بلاول بھٹو اور ان کے باقی ساتھیوں کے لیے اس طریقے سے حکومت چلانا بہت مشکل ہوگا جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے آصف زرداری کے دور میں، خاص طور پر پچھلے 17 سال میں، یا بے نظیر بھٹو کے بعد جو انہیں حکومت ملی۔ تو سندھ میں جس طریقے سے پیپلز پارٹی گورننس کرتی آ رہی ہے، وہ شاید آصف زرداری کو وہ آرٹ آتا ہے، لیکن ان کے علاوہ ان کی بہنوں کو یا ان کے بچوں کو یہ آرٹ نہیں آتا، اور یہ پارٹی جو ہے وہ ابھی آصف زرداری کنگڈم کے طور پہ، حکومت کے طور پہ چل رہی ہے۔ آصف زرداری جیسے جیسے کمزور ہوں گے صحت کے لحاظ سے یا اپنے فیصلہ سازی کے لحاظ سے، یا پارٹی پہ ان کی گریپ اگر کمزور ہوگی تو یہ حکومت بھی کمزور ہوگی اور یہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی۔ لیکن دوسری طرف یہ سارا پروپیگنڈا اور مخالفت کرنے والے یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ چلیں اگر آج آصف زرداری یا پیپلز پارٹی کو سندھ سے ہٹا دیں تو نعم البدل کیا ہے، کوئی ایک پارٹی، کوئی ایک اتحاد، کوئی ایک شخصیت یا کوئی ایسا گروپ ابھی تک قابل ذکر حیثیت میں نظر نہیں آتا جو سندھ کی خدمت کر سکے، سندھ کے لوگوں کو جوڑ سکے، سندھ کے لوگوں کے لیے بہتر وسائل مہیا کرنے کا کوئی منصوبہ لے کر آ سکے۔ جتنے بھی لوگ ہیں سب نے، جتنی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں، مذہبی ہیں یا قوم پرست جماعتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس قد کاٹ کا نہیں ہے، یا کوئی بھی اتنا بڑا سندھ کا جو ہے وہ بہادر اور دلیر اور دور اندیش لیڈر نہیں کہلا پایا کہ جس کے لیے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور کہیں کہ پیپلز پارٹی کو چھوڑو اور آصف زرداری کو ہٹاؤ اور ان لوگوں کو لے کر آؤ۔ تو ابھی تک تو دور دور تک پیپلز پارٹی کا کوئی نعم البدل سیاسی طور پہ نظر نہیں آ رہا، لیکن قدرت کا نظام ہے، پتہ نہیں، ہر عروج کو زوال بھی ہے، اور جو لوگ اپنی چیزوں کو صحیح نہیں کرتے، اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے، وہ پھر قصہ پاری نہ بن جاتے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی غلطیاں کر رہی ہے، اس کی قیادت نے اپنی غلطیوں سے اور اپنی کوتاہیوں سے نہ سیکھا، تو وہ بھی ایک وقت آئے گا ماضی کا حصہ بن جائیں گے، کیونکہ سدا رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، باقی سب نے تو فنا ہو جانا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ جو مہم شروع ہوئی ہے یہ کہاں ختم ہوتی ہے، اور اس کا ویسے آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے خلاف ہونے والی مہم کا یا اپنے خلاف ہونے والی میڈیا کیمپین کا کبھی بھی جواب نہیں دیتے، نہ اس کو لفٹ کراتے ہیں، نہ وہ اس کی کوئی اہمیت کو مانتے ہیں۔ لیکن اب یہ ضرور ہوا ہے کہ ایوان صدر میں جو ہے وہ سوشل میڈیا کیمپین کے لیے جو ہے وہ نئے لوگ رکھے گئے ہیں۔ سابق نگران وزیر اطلاعات ہمارے سینئر صحافی ہر دل عزیز شخصیت ہیں وہ مرتضیٰ سولنگی صاحب، انہیں ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ ان کے ساتھ دانیال گیلانی صاحب کا نام آیا ہے کہ وہ بھی کوئی میڈیا کی ذمہ داریاں ایوان صدر میں سنبھال رہے ہیں، اور اب شاید کوئی وہاں پہ ایک نئی ٹیم بنے گی۔ تو سوشل میڈیا پہ جو دھڑا دھڑ بمبارمنٹ ہو رہی ہے آصف زرداری کے خلاف ایوان صدر کے حوالے سے یا پیپلز پارٹی کی قیادت کے حوالے سے، تو اس کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ تو اب شاید ایوان صدر کم از کم جواب نہیں دے گا، لیکن اپنی ایکٹیویٹیز، اپنی سرگرمیوں کے حوالے سے لوگوں کو باخبر رکھے گا، اور لوگوں تک ایک بہتر دوسرا رخ تصویر کا سامنے آئے گا کہ ایوان صدر کیا کیا کر رہا ہے، اور صدر مملکت کون کون سے اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو ان کے اچھے کاموں کے اور ان کے بھلائی کے کاموں کی بھی تشہیر ہو سکے گی جو ابھی تک لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں، مرتضیٰ سولنگی صاحب کے لیے نیک تمنائیں ہیں، دانیال گیلانی صاحب کے لیے، دیکھتے ہیں وہ کیا کمال کر پاتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں جو اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔